الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی وقار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت خلیل اللہ اس پر میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ اور کیسے آپ پیدا ہوئے، ان سب چیزوں پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا۔ آپ حضرات بغور سماعت کریں اور اپنے معلومات میں ضرور اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے پہلے میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا، اس آیت کریمہ کا مطلب ہوا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل کے شہر میں نمرود مردود کے دور سلطنت میں ہوئی۔ نمرود بادشاہ کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی۔ ان چاروں میں 2 بادشاہ مومن تھے اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ مومن میں ایک حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ الرحمہ اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافروں میں ایک بخت نصر اور دوسرا بادشاہ نمرود مردود تھا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں عالم کے بادشاہ ہیں، دونوں عالم کے بادشاہ ہیں۔ خوب فرمایا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ اور آگے اعلی حضرت فرماتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ آئیے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نمرود بادشاہ کے ڈر سے ایک تہخانہ میں چلی گئیں جو آپ کے والد ماجد نے شہر سے دور تیار کیا تھا۔ اسی تہخانہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہیں رہے۔ روزانہ آپ کی والدہ
اس تہخانہ میں تشریف لاتی اور دودھ پلا کر واپس آ جاتی۔ آپ بہت جلد بڑھ رہے تھے، ایک ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 13 برس یا 17 برس کی ہوئی تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ میرا رب کون ہے، یعنی میرا پالنے والا کون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا میں ہوں۔ پھر سوال کیا تمہارا رب یعنی پالنے والا کون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا تھا تمہارے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے والد کا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا خاموش رہو، اور کوئی جواب نہ دے سکی، اور اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ جس لڑکے کی نسبت جو مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کے دین کو بدل دے گا وہ فرزند یہی ہے، اور ساری گفتگو اپنے شوہر کو بتایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تہخانہ سے باہر تشریف لائے تو اس وقت سورج غروب ہوا اور آسمان پر ستارہ طلوع ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ قوم کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، تو آپ نے باطل پرستی کا انکار کیا اور اللہ کی وحدانیت پر استدلال فرمایا، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا اور فرمایا اے لوگو، چاند اور سورج اور ستارے معبود نہیں ہیں جو کبھی ڈوبے اور پھر نکلے، اور ڈوبنے والا ہمارا خدا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ڈوبنے والا ہمارا خدا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند و سورج اور ستاروں کی پرستش کے خلاف بیزاری کا اعلان کیا اور ایک خدا کی وحدانیت کو ماننے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کی دعوت پیش کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، یعنی اے میرے باپ کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے، کچھ تیرے کام آئے۔ یعنی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اسلام کی دعوت اپنے گھر والوں کو دیا، یعنی اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اے میرے باپ کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنے اور نہ دیکھے نہ اور کچھ تیرے کام آ سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا چچا آزر لاجواب ہو گیا اور کہا اے ابراہیم اگر یہ بت تیری رسالت اور تیری خدا کی وحدانیت کی کوئی گواہی دے دے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو تمام بت سے آواز آئی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اعظم نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کہنے لگا اے ابراہیم تو بڑا جادوگر ہے اور ایمان نہ لایا۔ آزر جو ہے ایمان نہیں لایا اور کہا کہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ حضرات نمرود کی قوم کا سال میں ایک عید کا دن ہوتا جس کو وہ لوگ میلے کے طور پر مناتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک روز جو ان کے میلہ کا دن تھا عمدہ لباس پہن کر میلے میں جاتے اور قسم قسم کے لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے۔
واپس ہو کر بت خانہ میں جاتے اور بتوں کو پوجا کرتے تھے. یعنی نمرودی لوگ جو ہیں یعنی سال میں ایک مرتبہ وہ اپنا میلہ کرتے تھے, میلہ مناتے تھے, اور جب وہ اپنے میلے سے واپس آتے تھے تو وہ بت خانہ میں جا کر کے اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سب میلے میں جا چکے ہیں, بت خانہ میں بت اکیلے رہ گئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور ایک بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ کر چلے گئے, کلہاڑی رکھ دیا اور چلے گئے. جب نمرود کی قوم کے لوگ میلہ سے واپس ہوئے اور بت خانہ میں جا کر اپنے بتوں کی بدحالی دیکھی تو سب بھڑک گئے اور کہا کہ یہ کام ابراہیم کا ہی ہے, اسی نے ہمارے بت کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. جب یہ واقعہ نمرود کو بتایا گیا تو نمرود مردود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو نمرود کو سجدہ نہیں کیا, جو اس کے دربار میں ہر آنے والے کا طریقہ تھا. تو نمرود نے آپ سے کہا کہ تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا. نمرود نے کہا کہ تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا, میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا. تو نمرود نے کہا تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے, بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں. یعنی نمرود نے بھی کہا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں. چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا, ایک قیدی جو رہا ہونے والا تھا اس کو مار دیا اور جو قتل ہونے والا تھا اس کو رہا کر دیا اور کہا میں نے اس کو زندہ کر دیا, اے ابراہیم دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. یعنی اس نے کہا کہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ نمرود بڑا بے وقوف اور نادان ہے. اب اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جائے جس سے ظالم نمرود بے بس اور لاچار ہو جائے اور اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا جو ہے پھوٹ جائے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل قائم فرمائی جس کا کوئی جواب نمرود کے پاس نہ تھا. اس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے, تو اس کو پچھم سے لا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ جو ہے سورج نکالتا ہے پورب سے, اگر تیرے اندر طاقت ہے تو اس سورج کو جو ہے پچھم سے لا کر کے دکھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہوش اڑ گئے کافر کے, یعنی فبہت الذی کفر, تو کافر کو جو ہے ہوش اڑ گئے. نمرود مردود غصہ میں آ کر کہنے لگا اے ابراہیم تو نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھو, کہ جو تمہارا بت ہے اس سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے, ایسا لگتا ہے کہ اسی بڑے بت نے ناراض ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا ہے. تو نمرود نے جواب دیا تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بت سنتے نہیں اور بولتے نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہا تو کیا
اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو، تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا نمرود مردود کے پاس کچھ جواب نہ تھا، اس لیے عاجز و شرمندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قید کیا تو نمرود نے اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا جائے۔ مشورہ میں طے ہوا کہ آپ کو آگ کے شعلوں میں زندہ ڈال کر جلا دیا جائے۔ نمرود مردود نے حکم دیا کہ ایک پتھر کی 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی ایک چہار دیواری تیار کی جائے اور ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت اس چہار دیواری میں لکڑیاں جمع کریں، اور جو اس حکم کی نافرمانی کرے گا اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا اسی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی اور نمرود مردود کو خوش کرنے کے لیے اس جوش و خروش میں لکڑیاں جمع کی۔ ایک ماہ کامل تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہی۔ جب چہار دیواری لکڑیوں سے بھر گئی تو اس میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ اگر کوئی زندہ پرندہ جو ہے آگ کے اوپر سے گزرتا تو جل کر راکھ ہو جاتا۔ آگ کی گرمی اور حرارت سے شہر کے لوگ پریشان ہونے لگے اور آبادی کے لوگ کا اپنے گھروں میں رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ جب آگ اپنے پورے شباب پر آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالے جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا ابراہیم اللہ کا حاجت، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ جبریل علیہ السلام خدمت کے لیے حاضر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نام اما الیک فلا، ہاں حاجت تو ہے، مگر اے جبرائیل علیہ السلام تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کو جس سے حاجت ہے اس سے طلب کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، علمہ بحالی حسبی من سوالی، یعنی وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے اور وہ میرے سوال سے باخبر ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے، جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر، یعنی اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو رب تعالی کا حکم سنتے ہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو گئی۔ نمرود مردود بلند مقام پر چڑھ کر دیکھنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہلاک اور آگ میں جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ جب دیکھا تو آگ کے تمام شعلے پھول بن چکے تھے اور تمام آتش کدہ گلے گلزار بنا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں پھولوں کے تخت پر جلوہ گر تھے۔ پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام کس طرح اس آگ سے بچ کر اس ناز و نعم میں پہنچ گئے؟ یعنی اس نمرود نے کہا کہ کس طرح اس آگ سے بچ کر اس ناز و نعم میں پہنچ گئے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو یہ مختصر سا واقعہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سنایا، اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو
यहाँ से जो आगे का वाकया है मैं वो सुनाने की कोशिश करूंगा। तो यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया था और यहाँ से आगे जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं उनका वाकया और नमरूद की बेटी जो थी उनका वाकया, सारा वाकया मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप हमारे चैनल को सुनिए भी, अपने दोस्तों अहबाब तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो राशिद हलीमी अब आपसे इजाजत चाहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।